الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس شمسہ ہوں. انسٹرکشنز آپ لوگوں کو مل چکی ہوں گی کہ آپ لوگوں کی کلاسز اب آج کے بعد کیسی ہوا کریں گی. آپ سب اپنی بکس اوپن کر لیں اور صفحہ نمبر 51 کھول لیں. اور آج ہم آپ ایک نظم کی ریڈنگ کریں گے، نظم کی پڑھائی کریں گے، اور نظم کا نام ہے مسدس حالی سے انتخاب. سب نے اوپن کر لی ہوگی. مسدس حالی جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، اور یہ ان کی کتاب تھی. ٹھیک ہے. مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ اردو کے بہت بڑے شاعر تھے. مسدس جو ہے وہ 6 لائنوں کے 6 اشعار کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. 6 لائنوں والے اشعار کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں 6 لائنز ہیں، بند میں 4 ہوتی ہیں، اور لیکن اس میں 6 لائنز ہیں. ٹھیک ہے. 6 لائنیں ہیں، تو اس کو اس لیے مسدس کہا جاتا ہے. نظم کی یہ قسم ہے مسدس. ٹھیک ہے. مسدس حالی یعنی یہ حالی کیونکہ حالی نے لکھی ہے، تو اس لیے اس نسبت سے جو ہے شاعر کے نام کی نسبت سے اس کا نام جو ہے وہ حالی پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے. مسدس حالی سے انتخاب، اور یہ انتخاب ہے یعنی ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس بک میں سے. ٹھیک ہے. اور یہ مسدس حالی جو ہے وہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے بارے میں ہے. آپ لوگ سب سے پہلے دیکھ لیں، میں نظم شروع کرنے لگی ہوں. سب سے پہلے اس کے خاص الفاظ دیکھ لیں. پہلا لفظ ہے ٹیگس. میں ان کے مطلب بھی بتا دیتی ہوں آپ کو ساتھ ساتھ. ٹیگس کا مطلب ہے جی، ٹیگس ایک دریا ہے جو اسپین میں بہتا ہے، پرتگال سے اسپین کی طرف بہتا ہے. ٹھیک ہے. امی جو پڑھا لکھا نہ ہو. عجم جو عرب نہ ہو. عربوں کے علاوہ جو لوگ تھے ان کو عجم کہا جاتا ہے. توحید مطلق یعنی اللہ کی وحدانیت. غلغلہ شور، افسردہ غمزدہ. ساغر پیالے کو کہتے ہیں. جویا تلاش کرنے والے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فلاحت کھیتی باڑی کرنے والے کو کہتے ہیں. یکتا ایک اکیلا. مصفہ سجا ہوا. فرسخ فاصلے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی. فرسخ کا مطلب ہوتا ہے کلومیٹر کے کچھ کلومیٹر کا فاصلہ جو ہوتا ہے. آگے دیکھیں جی. نظم کی پڑھائی کرنے لگی ہوں میں. گھٹائک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی، پڑی 4 سو یک بیک دھوم جس کی. کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی. رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی. جی شاعر بڑی خوبصورتی سے جی اسلام کے آنے کے واقعے کو بیان کرتا ہے کہ اسلام ایسے آیا جیسے کالی گھٹا ہوتی ہے نا، جو کالے سیاہ بادل ہوتے ہیں اس کو اصل میں گھٹا کہتے ہیں. اس پورے جو بند میں جو ہے وہ گھٹا کا لفظ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اسلام ایسے چھایا جیسے گھٹا چھاتی ہے، اور چاروں طرف یک بجک جو ہے وہ اس کی دھوم مچ گئی، ہر طرف برسی، اور اس کی کڑک اور چمک جو ہے وہ دور دور تک گئی. اور ٹیگس اسپین کا، میں نے اوپر بتایا کہ اسپین کا ایک دریا ہے، اور گنگا جو ہے وہ مشرق کی طرف، یعنی یہ ہندوستان کا ایک دریا ہے. تو یہ ہمارا ہندوستان یا بر صغیر جو علاقہ تھا یہ مشرق کہلاتا ہے سارا. اور اسپین اور دوسری یہ جو جگہیں ہیں، ٹیگس جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کہتے ہیں مشرق اور مغرب دونوں طرف اسلام جو ہے پھیل گیا، اور اس سے آبی اور خاکی کوئی بھی محروم نہ رہا، اور اللہ پاک کی جو کھیتی تھی وہ اس گھٹا سے ہری بھری ہو گئی. کیا امیوں نے جہاں میں اجالا ہوا جیسے اسلام کا بول بالا. بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا. زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق. امی ایسی قوم جو پڑھی لکھی نہیں تھی. عرب جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن جب اسلام آیا تو وہ اتنے زیادہ علم ان کے پاس آ گیا کہ انہوں نے اسلام کا پوری دنیا میں بول بالا کیا، پوری دنیا میں مشہور کر دیا، اور اسلام پھیل گیا پوری دنیا میں. اور عرب اور عجم جو بت پرست تھے اور بت پرستی میں اتنے آگے نکلے ہوئے تھے، وہ توحید کے قائل ہو گئے. اور جو انسانیت کی کشتی ڈوب رہی تھی اس کو اسلام نے سنبھالا، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام اور توحید پھیل گئی. ٹھیک ہے. اور ہر گھر سے حق حق کی آواز آنے لگی، یعنی حق پھیل گیا. ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، یعنی ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں. ہوئی آتش افسردہ آتش قدوں میں، لگی خاک سی اڑنے سب معبدوں میں. ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، جمے ایک جگہ سارے دنگل پچھڑ کر.
شاعر بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے کہ وہ لوگ جو تاریکی جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، ان میں نیکیوں کا شور ہوا، اور مسلمان اور لوگ اس میں دھڑا دھڑ جو ہے اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، اور جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور آتش کی پوجا کرتے تھے، وہ اسلام کی طرف آئے تو آتش کدے اور معبد جو ہیں، معبد عبادت گاہوں کو کہتے ہیں، وہ خالی پڑ گئے، سونے پڑ گئے، اور اسلام میں سب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور دوسرے مذاہب کے جو عبادت خانے تھے وہ خالی ہو گئے، اور کعبہ اللہ کا گھر آباد ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اسلام کا بہت زیادہ بول بالا ہوا۔ ہر ایک میکدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گراں میں لیا باندھ حکم پیمبر، کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ مسلمانوں نے جو ہے، شاعر کہتے ہیں کہ اپنی عروج کے زمانے میں ہر جگہ سے جا کر انہوں نے علم حاصل کیا، اور وہ علم پر ایسے گرتے تھے جیسے پروانہ روشنی پر گرتا ہے نا، وہ ایک برسات میں آپ لوگ ایک کیڑا دیکھتے ہوں گے، وہ جو اڑ رہا ہوتا ہے پروانہ سا، جو روشنی کی طرف ہی ہوتا ہے، اس کی عمر کم ہوتی ہے لیکن وہ روشنی پہ گرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان جو علم پر ایسے گر رہے تھے، اور پیغمبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، اپنے پیغمبر کی اس بات کو انہوں نے اپنی گرہ سے باندھ لیا کہ حکمت جو ہے، علم جو ہے، وہ مومن کی گمشدہ معراج ہے، اور اسے جہاں پاؤ اپنا مال سمجھ کر اس کو علم حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے جی بند، ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت۔ جی، شاعر کہتا ہے کہ علم کی تلاش میں وہ ساری دنیا میں جو ہے وہ انہوں نے ساری دنیا میں وہ گئے، اور ہر ایک کام پر انہوں نے دسترس حاصل کی، چاہے وہ فلاحت ہو، یعنی فلاحت کھیتی باڑی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیاحت میں بھی مسلمانوں کا نام ہے، مسلم سیاح جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں، اور ہر ملک میں جو ہے وہ ان کی سرداری پھیل گئی۔ عمارت جو ہے وہ دولت مندی کو کہتے ہیں، اور مسلمان ہر فن میں اتنے آگے پہنچ گئے کہ دوسری قومیں ان سے سیکھتی تھیں، ٹھیک ہے، تجارت سیکھتی تھیں، اور دوسرے علوم بھی سیکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے عروج کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ اس بارے میں، یہ ہموار سڑکیں، یہ راہ مصفہ، یہ دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، نشاں جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سرے راہ کنویں اور سرائیں مہیا، انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے ہیں، قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ ہموار سڑکیں جو ہیں، مسلمانوں نے جو ہے تعمیر فن تعمیر میں بہت نام پیدا کیا، اور انہوں نے صاف ستھری سڑکیں بنائی، اور سڑکوں کے آس پاس جو ہے درخت لگائے، اور انہوں نے کچھ میل کے فاصلے پر فاصلے کو کچھ میل کے فاصلے کو کہتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ سرائے اور کنویں بنائے، سرائے مسافر خانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں آنے والے اقوام نے ان کے چربے اتارے، یعنی ان کی نقل پہ ہی، ان سے ہی سیکھ کے جو ہے بعد والی اقوام نے اتنی زیادہ ترقی کی، اور یہ سب جو ابھی اب ترقی ہو رہی ہے، یہ ہمارے قافلے، یعنی اسلام کے مسلمانوں کے قافلے کے نشان ہیں، ٹھیک ہے، انہی کے قدموں پر پاؤں رکھتے ہوئے یہ جو دوسری اقوام ہے اتنی زیادہ ترقی کر سکتی ہے۔ سوال جواب دیکھیں سب بچے۔ بطحہ کے پہاڑوں سے گھٹا اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ دین اسلام کی رحمت اور برکت کی گھٹا جو ہے مکہ سے زمین سے اٹھی، ٹھیک ہے، بطحہ کی زمین، بطحہ مکہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیجس اور گنگا کہاں واقع ہیں؟ تیجس چین کا دریا ہے، اور یہ جو پرتگال سے بہتا ہوا بحیرہ اوقیانوس میں جا ٹکر، اور گنگا ہندوستان کا مشہور دریا ہے۔ آبی اور خاکی سے کیا مراد ہے؟ آبی پانی میں رہنے والی، اور خاک مٹی کو کہتے ہیں، تو آبی سے مراد پانی کی مخلوق، اور خاکی سے مراد مٹی کی مخلوق۔ امیوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ امیوں سے مراد جزیرہ عرب کے وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ عرب اور عجم سے کون ممالک مراد ہیں؟ عرب سے مراد ہے سعودی عرب، اور عجم غیر عرب، فارسی غیر عربوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈوبتی ناؤ کو سنبھالا دین کا کیا مراد ہے؟ ڈوبتی ناؤ کو یہ سوال ہے، ڈوبتی ناؤ کو سنبھالا دینے سے کیا مطلب ہے؟ ڈوبتی ناؤ کو سنبھالا دینے سے مراد ہے کہ
اسلام نے لوگوں کو برائیوں کے راستے سے نکال کر نیکی کے راستے پر گامزن کیا. توحید مطلق سے مراد توحید مطلق سے کیا مراد ہے؟ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا ہے جی اس کی آپ لوگوں نے اس کی درست جوابات کی نشاندہی کرنی ہے. گھٹا ایک پہاڑوں سے ڈیش کی اٹھی بتھا. بک ورک دیکھ لیں سب. جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کیا ڈیش نے جہاں میں اجالا. کیا امیوں نے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہوا جیسے اسلام کا بول بالا. رہی سے محروم آبینہ خاکی. آبینہ خاکی کو ٹک کر دیں. ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا. جا سنبھالا. ٹھیک ہے. آخری ٹک کر دیں. دال اس کو ٹک کر دیں. لگی خاک سی اڑنے سب ڈیش میں معبدوں میں. ٹھیک ہے. ڈیش میں بے مثل و یکتا ہوئے. فلاحت میں بے مثل و یکتا. بے کو ٹک کر دیں. ٹھیک ہے. لغت کی مدد سے الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. آپ لوگوں کا پہلا ورڈ ہے جی امی. ان پڑھ کو کہتے ہیں. افسردہ اداس کو. ساغر شراب کا پیالہ ہوتا ہے. فلاحت کھیتی باڑی. فرسخ فاصلہ ناپنے کا پیمانہ. کھلبلی کہتے ہیں جی یہ دوسرے نمبر پہ کھلبلی میں چھوڑ گئی تھی. ٹھیک ہے. اس کو بے چینی کہتے ہیں. آگے ہے جی پچھڑنا ہار جانا. جویا تلاش کرنا یا متلاشی ہونا. مصفہ پاک اور صاف سجا ہوا. ٹھیک ہے. آگے ہیں الفاظ کے جملے. آپ نے الفاظ ہیں آپ خود بھی جملے بنا سکتے ہیں لیکن میں بھی آپ کو ساتھ کچھ بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. بول بالا پہلا لفظ ہے. پہلا ورڈ ہے جی بول بالا. میں لگاتار محنت سے دنیا میں اپنے وطن کا بول بالا کر دوں گا. آتش کدا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ایران کے آتش کدے بجھ گئے. کھلبلی. میلے میں ہر طرف کھلبلی مچی ہوئی تھی. خاک اڑانا. جہاں کل خوبصورت باغ تھا وہاں آج خاک اڑ رہی تھی. حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے. گمشدہ. ماں اپنے گمشدہ بچے سے ملنے پر بہت خوش ہوئی. یکتا. اللہ کی ذات یکتا ہے. اس کی تشریح میں نے آپ کو ساتھ ساتھ میں نے بول بھی دی ہے. تشریح میں نے نظم کو پڑھتے ہوئے میں نے تشریح کر دی ہے. کم و بیش یہی تشریح ہے. ملتی جلتی ہی تشریح ہوگی. ٹھیک ہے. اور آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ کو سلیبس ہارڈ کاپی آپ کو مل گئی ہوگی سلیبس کی 1 ویک کے. تو آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے کہ کاپی پہ اتارنا ہے اور اس کام کو آپ نے سیٹرڈے کو یا ہفتے کے دن آپ نے کاپی پہ اتارا ہوا کام جو ہے وہ چیک کرانے کے لیے بھی آنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.